اصولی گفتگو میں کروں گا. ڈاکٹرن کیا ہے اسلام میں کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کی. پہلا رول یہ ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال پروڈکٹ کا کاروبار ہونا چاہیے. حلال چیز کی خرید و فروخت، سبزی، گوشت، اس کے علاوہ باقی جو پروڈکٹس ہم گھی، چینی، دالیں استعمال کرتے ہیں، پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے. یا پروڈکٹ تو کھانے میں حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہے. جس طرح گدا آپ خرید و فروخت تو کر سکتے ہیں لیکن پکا کے کھا نہیں سکتے. ہاں ہوٹل والے آپ کو زبردستی کھلا دیں اولاد بات ہے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا جو کھا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن گدے کی خرید و فروخت حرام نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اس کا گوشت حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اس اعتبار سے یہ اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا. البتہ اگر کوئی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو کتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ، تو وہ تو 10 چیزیں گنوائی گئی ہیں. شراب اٹھانے والا، لے جانے والا، لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سب پہ نبی اسلام نے ایک ایک کا نام لے کے لعنت فرمائی ہے. اسی طریقے سے جو نشاور چیزیں ہیں، ہیروئن کو اسمگل کرتا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا جی، وہ جس طرح کے پی میں ایک مشہور ہم نے ایک لطیفہ سنا ہے، جو سمگلر ہے وہ کہنے لگا دیکھو جی گدھا بھی تو کھانا حرام ہے نا، کاروبار تو حلال ہے، تو ہیروئن کا نشہ حرام ہے، ہیروئن کا کاروبار تو حلال ہے نا. نہیں، نشاور چیزوں کا کاروبار بھی حرام ہوگا. تو یہ پہلی شرط ہے کہ پروڈکٹ حلال ہو، اس کا کاروبار حلال ہوگا. یا پروڈکٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن ویسے اس کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو گدھے کی مثال دی کہ کھانے میں حرام ہے لیکن وہ دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. دوسرا رول یہ ہے کہ کاروبار میں غرر، عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہر چیز کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے. غرر آ گیا، سامنے کچھ اور آپ نے رکھا ہے، اندر کھاتے اور کوئی کام ڈال رہے ہیں، غرر اور دھوکہ آ گیا. تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں یہ پلاٹوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے اور فائل کی قیمت کہاں سے کہاں تک چڑھاتے ہیں، خود مارکیٹ کے اندر پیسہ پھینک کے یہ غرر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہوگا کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں وہ سپورٹی حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر بارش ہوئی تھی اور یہ پانی نیچے اندر تک پہنچا، اوپر والا تو خشک ہو گیا نا کیونکہ نیچے بہہ گیا نا، اوپر سے خشک. تو آپ فرمایا تیرا کام تھا کہ یہ جو گیلی والی گندم ہے اس کو اوپر کرتا تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے. اور پھر آپ نے فرمایا من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو آپ نے اکثر 2 نمبر دودھ بیچنے والوں کی دکان کے بارے یہ حدیث لکھی ہوتی ہے نا، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک پریکٹیکل واقعہ ہوا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اچھا، تیسرا رول یہ ہے کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں، جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، آلو، ٹماٹر، پیاز، کھانے پینے کی چیزیں، ان میں بلیک مارکیٹنگ الاؤ نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی. لیکن یہ بیسک نیڈ کی چیزیں، جو بیسک نیڈ کی چیزیں نہیں ہیں اس میں کوئی شخص کوئی چیز سٹور کر کے رکھتا ہے اور بعد میں جب مہنگی ہوتی ہے بیچ دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، جو لوگوں کی ضرورت ہے، وہ اٹھاتا ہے تو وہ ذخیرہ اندوزی ہے. اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار ہے. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو شخص غلہ مسلمانوں کا ذخیرہ کر لے گا اور یعنی بلیک مارکیٹنگ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جزام یعنی کوڑ کے مرض میں اور افلاس کے مرض میں ڈال دے گا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے ہیں، اتنا کما کے بھی نا افلاس کے مرض میں مبتلا ہے. یا تو یہ ہے کہ اتنا ہی نکل جاتا ہے یا کھانا نصیب نہیں ہوتا، معدے کا السر ہو جاتا ہے، بس اب آپ نوٹ چاٹ لو. اولاد جو ہے وہ ایسی نافرمان نکلتی ہے کہ اسی باپ کو قتل کر کے تو سب کچھ ہتھیار لیتی ہے. تو کئی معاملوں میں مفلسی آ جاتی ہے. افلاس بہت ڈیٹیل معنوں میں ہے، صرف پیسے کا افلاس نہیں ہے، وفادار بیوی نہیں ملے گی،
یہ افلاس ہو جائے گا، اچھے دوست نہیں ملیں گے، یہ افلاس ہو جائے گا. تو ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے. اور چوتھا رول یہ ہے کہ جوا یا سود، اسپیسیفکلی سودی لین دین اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے ان کا. یہ واحد گناہ ہے جس پہ یہ وعید ہے. اتنی بڑی وعید کسی اور گناہ کے لیے نہیں. اور ڈاکٹر سرار صاحب کی بات میں انڈورس کروں گا، انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی کہ جس طرح عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، اعمال میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. آج پوری دنیا میں جو یہ کیپٹلزم کا جو فتنہ ہے، یہ سودی نظام کے ذریعے تو استحصال ہو رہا ہے غریب لوگوں کا. امیر امیر تر ہو رہے ہیں، غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. تو سودی کاروبار نہیں ہونا چاہیے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ تو بڑی ڈیٹیل ہے. سود لکھنے والا، لکھوانے والا، اس کی گواہی دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، سب پہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کی لعنت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ 4 میں نے آپ کو رولز بتا دیے. نمبر 1، پروڈکٹ حلال ہو، یا پروڈکٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہو تو درست ہے. نمبر 2، غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3، جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں ان کے اندر ذخیرہ اندوزی نہیں. انوینٹری تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن ذخیرہ اندوزی نہ ہو کہ مارکیٹ سے آپ نے سارے آلو اٹھا لیا، کہ بعض 8 کروڑ کا آلو اٹھا لیا جا کے انہوں نے ڈمپ کر دیا جناب کسی برف خانے کے اوپر، ٹھیک ہے، فریزرز کے اندر، اور پھر مارکیٹ میں ظاہر آلو چڑھ گیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ویسے تو اب بیسک نیڈ میں تو آلموسٹ ساری چیزیں، اب آج کے دور میں تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو موٹر سائیکل بھی بیسک نیڈ ہے، فریج بھی بیسک نیڈ ہے. یعنی جو بھی استعمال کی چیزیں ان کی آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. اور چوتھا رول ہے کہ سودی انوالومنٹ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 4 رولز ہیں. اس کے اندر اب جو کاروبار فال کرے گا ان 4 رولز میں جو ممانعت ہے اس سے بچ جائے گا وہ حلال ہوگا، ادروائز وہ پھر حرام تصور کیا جائے گا. اب باقی میں نٹی گریٹیز میں اگر پڑھ جاؤں، یعنی پلاٹوں کی فائلوں کا کاروبار ہو گیا، اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن یا ون کوائن، اور اسلامک بینکنگ اور گولڈ کا کاروبار، اس کے اوپر الگ سے میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. وہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہم جتنی کریٹیکل ویڈیوز ہوتی ہیں نا، ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ڈالتے ہیں اور پھر کامنٹس میں ڈال کے بھی اسے پن کر دیتے ہیں. پھر بھی بعض لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. تو تھوڑی محنت کر لیا کریں آپ بھی، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے منہ میں جا کے ڈالیں کلپ، اور ہر کلپ میں ہر بات تو نہیں ہو سکتی، ورنہ تو ہر کلپ جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے 2 گھنٹے کا ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ ٹاپک وائز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کو یعنی یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ